الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ عبسہ، یہ بھی مکی صورت ہے، 42 آیات ہیں، اس کی ایک رکوع ہے۔ تفسیر و حدیث کی کتاب میں بالاتفاق اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابی بن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ مکے کے رئیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ انہیں دین قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے، اور اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے معذور تھے یعنی نابینا تھے، حاضر ہوئے۔ انہیں کچھ خبر ہی نہ تھی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کے ساتھ بات فرما رہے ہیں، گویا محفل کی اہمیت کا نہیں انہیں اس وقت اندازہ تھا کہ کون کون سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی سردار سے مراد یہ نہیں کہ کافروں کے سردار ایک اہم لوگ ہیں، نہیں، یہاں اہمیت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں، تو آپ اس میں مصروف تھے۔ تو ابن مکتوم نے زور سے آ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کی تعلیم ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت ناگوار گزری، کیونکہ آپ اسلام کا اہم فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس موقع پر اللہ نے اس صورت کا نزول فرما دیا۔ بظاہر یہ صورت پڑھ کر انسان خیال کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا سے بے رخی برتی، اس پر اللہ کی طرف سے آپ پر عتاب کیا گیا، لیکن دراصل یہ عتاب تنبیہ کفار مکہ کو کی گئی ہے۔ یہ کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو کوئی غریب فقیر شخص ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان غرور کرنے والوں کو بتا دیا کہ دین حق کی نگاہ میں معزز ترین وہ شخص ہے جو قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کی طلب اور تڑپ اپنے اندر رکھتا ہو۔ سرکش، شریر، دنیاوی اعتبار سے خواہ کتنے ہی بڑے لوگ کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ آخری آیات میں انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی گئی۔ جس رب نے اسے پیدا کیا، ظاہری باطنی صلاحیتیں عطا فرمائی، اس کے طعام اور قیام کا انتظام فرمایا، اس نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اس رب کا شکر کیسے ادا کرے۔ ایسے شخص کی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر احوال آخرت کا تذکرہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اس کی تیاری کرے۔ سورہ عبسہ وتولیٰ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، یقیناً بہت ساری فضیلت ہوں گی، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو زبان سے بہت ایذا پہنچا رہا ہو، تکلیف، کبھی کبھی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، اس میں کبھی ہوتا ہے آپ کسی ادارے میں جاب کر رہے ہو، وہاں بھی سیاست، ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کی شکایت کرنا، ایک دوسرے کو زبانی ایذا پہنچانا، بسا اوقات کہتے ہیں نا ہاتھ کا دیا ہوا زخم تو بھر جائے گا، زبان کا دیا ہوا زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو یہی کہا کہ یہ سورہ عبسہ وتولیٰ، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو ستا رہا ہے، چاہے وہ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، چاہے وہ آفس میں، آپ کے ادارے میں، یا کسی بھی جگہ XYZ کہیں بھی آپ ہیں، اور وہ آپ ایسے شخص سے بچنا چاہتے ہیں کہ اس کی زبان تو ہے بہت تکلیف پہنچاتی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت عبسہ وتولیٰ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ سارا دن ایسے لوگوں کی زبانوں کا نشانہ بننے سے محفوظ رہیں گے۔ بعد نماز فجر دیکھیں، اگر رات کو پڑھیں گے تو رات کو تو پھر سو جائیں گے پڑھ کے، دن کو پڑھ کے صبح کے وقت پڑھ کر پھر آپ لوگوں سے میل ملاقات اور یہ سب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے دی گئی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ سورہ عبسہ وتولیٰ یاد رکھیے گا۔ اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ عبسہ، عبسہ وتولیٰ، تیوری چڑھائی اور رخ انور پھیرا۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 2 میں کہ آ گیا جا اہل اعما، کہ آیا آپ کے پاس ایک نابینا۔ آیت نمبر 3 اور آپ کو کیا پتا کہ وہی پاکیزہ ہو جائے، یعنی آپ کو یہ ناگوار گزرا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کافر جو ہیں یہ تو تکبر سے بھرے پڑے ہیں، یہ ہدایت ان کی جگہ وہ مزید پاکی کو اختیار کر لیں تو وہ آپ کو کیا پتا وہی پاکیزہ ہو جائے۔ آیت نمبر 33 کی طرف باقی وہی معاملات ہیں جو پیچھے ہم ذکر ہو چکا ہے دیگر صورتوں میں، لہٰذا ان معاملات کو آگے بڑھتے ہیں چھوڑ کے ہم، اور تو آیت نمبر 33 میں آیا تو جب آ پہنچی کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ گئی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، یعنی کیا کہ وہ ایسی قیامت کے جو سور ہوگا، جو اتنا ہولناک آواز ہوگی، کہتے ہیں کہ وہ مخلوق کو بہرا کر دے گی، ایسی ہولناک اس کی آواز ہوگی سور کی۔ تو آ پہنچی وہ کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ۔ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 34 میں، تو جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنے بھائی، آج بھائی پر جان قربان کرتے ہیں، اس وقت اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور پھر آیت نمبر 34 اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ آیت نمبر 36 اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یعنی وہ دن تو ایسا ہوگا کہ یہ سارے رشتے، محترم رشتے، معتبر رشتے، پائیدار رشتے، بلڈ ریلیشن، آدمی ان سے بھی بھاگتا پھرے گا، کچھ مانگ نہ لیں۔ یہ ہم اکثر ایک بات سوچتے ہیں، رشتوں کے لیے ہم حلال حرام میں بسا اوقات انسان فرق کھو دیتا ہے۔ کوئی نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں، تھوڑی بہت تو ہیرا پھیری چلے گی، استغفر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے جن کے لیے آج ہیرا پھیری اپنا ایمان بیچ رہے ہو، روز محشر انہی سے بھاگتے پھرو گے، انہی رشتوں سے اور یہ رشتے تم سے بھاگتے پھریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔